ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد الماضي الجود والإكرام وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. دوستوں بزرگوں الحمدللہ آج درس حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یہ دوسری نشست ہے اور انتہائی خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کے بارے میں سماعت کرتے ہیں. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضائے مبارک کا حسن ہے انشاءاللہ آج ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا اور باطنی حسن بھی عطا فرمایا. حسن کی تعریف کیا ہوتی ہے یاد رکھیں. حسن اسے کہا جاتا ہے جو انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے. دنیا داروں نے حسن کی تعریف کچھ اور کی, جمال کی تعریف کچھ اور کی. آپ کو حسن کی تعریف پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھیں. اگر آپ کو جمال کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے تو عمر فاروق اعظم سے پوچھیں, کیونکہ حقیقی حسن کے جلوے انہوں نے دیکھے. ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو صرف دنیا کی رنگینی دیکھی اور اسی کا نام حسن رکھ دیا. لیکن ان خوش نصیب آنکھوں نے حسن کے جو اصل نظارے تھے ان سے اپنی آنکھوں کو منور کیا. ان کا نصیب کیا تھا. لیکن الحمدللہ یہ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ لکھ دیا, آگے بڑھا دیا. تو جب ہم حضور کو دیکھ نہیں سکتے, جب دیدار نہیں کر سکتے, تو آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں. کیونکہ محبت اصل وہ ہوتی ہے کہ محبوب کو سنا جائے. اگر محبوب کو دیکھ نہیں سکتے تو اس کی اداؤں کو پوچھیں کہ کیا ادائیں تھیں, ان کے چہرہ مبارک کے نقوش کو جانے کہ کیا تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں صحابہ کرام بڑے مضطرب رہتے تھے. اور مشکات کی یہ روایت موجود ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو یمامہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سمامہ. ملتا جلتا نام ہے, جگہ کا نام یمامہ ہے اور اس کے سردار کا نام سمامہ تھا. تو یہ شخص دشمن اسلام تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اور جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی, اور یہ شخص گرفتار ہو کے رسالت میں آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں سے باندھو, یمامہ کو مسجد کے ستونوں سے باندھو. یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے تعمیل کی اور مسجد کے ستونوں سے باندھا. اب دیکھیں ایک قیدی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. ذرا تاریخ میں جا کے پڑھیں کہ ہمارے نبی نے قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. وہ شخص قیدی تھا نا, تو اللہ کے نبی اگر چاہتے, اور تھا بھی دشمن اسلام, مسلمانوں پر ظلم بھی کیے تھے, تو اگر حضور چاہتے تو آج تو موقع تھا, اس کا ریمانڈ کیا جاتا, اس کو ٹارچر کیا جاتا, اس کو مارا پیٹا جاتا, عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. جو آج کل قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے نارملی جیلوں میں, ہمارے نبی بھی کر سکتے تھے. لیکن نبی کریم کا مبارک عمل دیکھیں. حضور روزانہ مسجد تشریف لے آتے, اس کے پاس آتے, اس کا حال احوال دریافت کرتے, اس کی ضرورت پوچھتے. روزانہ سرکار اس کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے. اور وہ تو حیران کہ میں نے تو بڑے بڑے لیڈرز کو دیکھا ہے, وہ تو آ کے پوچھتے نہیں ہیں, قید کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھوکا مرے پیاسا مرے, لیکن یہ ان کی شان ہی کچھ اور ہے.
یہ آتے تو کلام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، خیریت بھی پوچھتے ہیں۔ 3 دن تک سرکار مسلسل اس کے پاس گئے، کیونکہ نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ ایمان لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا، ایک وقت آیا اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا اس کو کھول دو، اس کو جانے دو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جا کے ہی واپس آئے گا۔ اس کے دل میں میرے لیے جو محبت پیدا ہو گئی، وہ محبت کھینچ کے اس کو دوبارہ یہاں پہ لائے گی۔ چلا گیا، اور مشکات کے الفاظ ہیں کہ جانے کے بعد غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو کر سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ آ گیا، کہا حضور آپ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ جانے کے باوجود مجھے آنا پڑا، کیونکہ جب تک میں نے آپ سے گفتگو نہیں کی تھی، جب تک میں نے آپ سے بات نہیں کی تھی، جب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میری نظروں میں دنیا میں سب سے برے آپ تھے۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھ لیا، جب آپ سے کلام کر لیا، جب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لی، جب آپ کی گفتگو کی خوشبو سے اپنے دل کو معطر کر لیا، تو یا رسول اللہ پوری دنیا کیا پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میری نظروں میں آپ سے زیادہ عزیز، محبوب اور پیارا کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے آغوش اسلام میں شامل کر دیں۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا اور مسلمان کر دیا۔ یہ ہے حسن جو دوسروں کو کھینچتا ہے۔ اچھے چہرے ہونا کوئی حسن نہیں ہوتا، چہروں کے نقوش اچھے ہونا یہ کوئی بیوٹینس نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو کردار کی ہے، اور جب کردار خوبصورت ہوتا ہے تو چہرے سے بھی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، حبشی غلام تھے، لیکن آج بھی دنیا حضرت بلال پر رش کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو بلال دنیا کے حسین ترینوں میں شامل ہو گئے۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے اصل حسن۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا، کیونکہ جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسن بہت چھوٹے تھے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ جی بھر کے حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ سرکار کا وصال ہو گیا تو امام حسن نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کو شوق تھا حضور کا حلیہ جاننے کا، حضور تھے کیسے، حضور دکھتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور گفتگو کیسے کرتے تھے، حضور کا سر مبارک کیسا تھا، حضور کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے۔ صحابہ کو بڑا اشتیاق تھا۔ تو امام حسن نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ مجھے سرکار کے حلیہ مبارک کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ ان کے اوصاف بیان کریں تاکہ حضور کے اوصاف سن کر میں اسے اپنے لیے سند بنا دوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ، اب آپ دیکھ لیں غزوہ احد کا واقعہ ہے، ایک عورت جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، جس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، جس کا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اب ایک اگر گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر ایک لاشا کسی عزیز کا اٹھ جائے تو کتنی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کا اندازہ ذرا گھر والوں سے پوچھیں۔ وہ عورت عجیب عورت تھی، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، مرنے سے مراد شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے جا کے اس کو کہا کہ بڑی بھی تمہارا پورا خاندان اجڑ گیا اور شہادت ہے تمہارے گھر کو ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ نبی کیسے ہے؟ پہلا سے دیکھیں بڑے ضرف کی بات ہوتی ہے، کسی کو پتہ لگ جائے نا باپ چلا گیا بیٹا برداشت نہیں کر پاتا، کسی کو پتہ لگ جائے اس کا لال اس کا بیٹا چلا گیا برداشت نہیں ہوتا، کسی کا بھائی چلا جائے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب عورت نے جب اس کو بتایا تو پوچھتی ہے نبی کیسے تھے؟ دوبارہ اس سے کہا کہ تمہارا باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا۔ اب نبی کو پوچھتی، اس نے کہا ہاں اگر حضور سلامت ہے تو سب سلامت ہے، حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس نے کہا اگر رسول اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور نہیں ہے تو نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کا دورہ خلافت۔ اب عمر فاروق اعظم کی ایک بڑی خوبصورت ادا تھی، دیکھیں ایسے ہوتے ہیں خلیفہ وقت، یعنی حکمرانی ملنے کے بعد ان کی عاجزی ان کی ساری اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کے حکمران کمینے ہو جاتے ہیں، اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، جو معاہدات کرتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، یہاں کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، اور جب حضور کی ناموس پر بھی بات آتی ہے تو تب بھی ان کی زبان میں کوئی جنبش نہیں آتی۔
مطلب عہدے ملنے کے بعد ان کی جو کمینگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ مثال بنائے تو سیدنا عمر فاروق اعظم کو بنائے، جن کو ہم نے رعایا کی اتنی فکر ہے کہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں. اب عمر فاروق اعظم گشت پر نکلے رات کو اپنی روٹین کے مطابق، جیسے نکلتے تھے ویسے ہی روٹین، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کا ایسا حاکم جس نے نبی کی سنت پر عمل کیا اور کوئی پروٹوکول کوئی سیکورٹی دستہ اپنے ساتھ نہیں رکھا. مدینے کی گلیوں میں نکل کر گشت کے لیے کیوں نکلے بھائی؟ تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کے حالات کیا ہیں. کسی کے گھر میں پانی ہے، کسی کے گھر میں کھانا ہے، کسی کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے نکل گئے. تو ایک گھر کے پاس سے جب گزرے تو مصنف لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم نے ایک بڑھیا کی آواز سنی جو روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھ لی. تو عمر فاروق اعظم نے جب وہ اشعار سنے جن کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بڑا یاد آتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک ہمیں بڑا یاد آتا ہے، آپ کی صحبت ہمیں بڑی یاد آتی ہے. تو عمر فاروق اعظم رک گئے اور اس کے دروازے پر دستک دی. جب اس نے جھانکا تو کہا کہ بڑی بھی مجھے وہ اشعار سناؤ جو رسول اللہ کی شان میں پڑھ لیں. اب دیکھیں اس سے پتہ لگا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کا حضور کی گفتگو سننے کا اشتیاق، ذوق اور شوق کتنا تھا. رک گئے عمر فاروق اعظم. ظاہر سی بات ہے جب حضور کی بات آئی تو عمر فاروق اعظم کو بھی حضور یاد آ گئے. تو کہا بڑی بھی مجھے وہ اشعار سناؤ. تو روایت مانتا ہے کہ جب اس نے وہ اشعار دوبارہ پڑھے تو عمر فاروق اعظم یاد رسول میں رو پڑے اور ایسا روئے کہ اپنا پر کنٹرول ہی ختم ہو گیا. یعنی مسلسل اشک باری آپ کی جاری رہی، آپ روتے رہے، وہ بڑھیا مسلسل اشعار پڑھتے رہی اور عمر فاروق اعظم رو گئے. آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے نبی کی کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ یہاں سگے باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، انتقال کے بعد جہاں 40واں ہوا لوگ قبرستان جانا چھوڑ دیتے ہیں. شروع میں تو بڑا اشتیاق ہوتا ہے جانے کا، یا سگی ماں چلی جائے، بیٹا چلے جائے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن میرے نبی کی شان ہی کچھ اور ہے، میرے نبی کا حسن ہی ایسا نرالا ہے کہ 1400 سال گزر گئے حضور کی یاد بڑھتی جا رہی ہے. سرکار نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ آنے والے لوگ خوش نصیب ہیں. تو صحابہ نے کہا حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اصل الفاظ اصل مطلب نہیں بتا رہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے بھی بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، ہم تو سب سے زیادہ نصیب والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کہا نہیں، تم سے بھی زیادہ خوش نصیب حضرات ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو تم نے مجھے دیکھ لیا، میرا دیدار کر لیا، لیکن وہ قوم ایسی ہوگی کہ میری ایک جھلک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے. اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ حضور کا جلوہ دکھایا جانا ہے تو اپنا سب کچھ وہ نچھاور کر کے حضور کے جلوے پر قربان کر دے. ایک جلوہ حضور کا نظر آ جائے تو سب کچھ ہمارا کام بڑھ جائے. دل میں ہو یاد تیری وہ شہ تنہائی ہو، پھر تو عجب، پھر خلوت میں عجب انجم آرائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف کی زیارت کو گئے تو خواہش ہوئی کہ سرکار کا دیدار ہو جائے. دیدار نہیں ہوا تو وہاں پر آپ نے ایک وادی وہاں پر بیٹھ کر حضور کی نعت لکھی اور وہ نعت ایسی تھی کہ جب اس کے مقطع پر پہنچے تو سرکار کا جلوہ نظر آ گیا. اور جلوہ کیسے نظر آیا؟ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرکار کے چہرے مبارک پر ایک بردہ ہے، ایک چادر ہے، یعنی حضور کا چہرہ مبارک چھپا ہوا ہے چادر کے اندر. تو آہستہ آہستہ حضور نے چادر مبارک ہٹائی. اللہ اکبر. چشمے تصور سے ذرا غور کریں، کیا منظر ہوگا، کیا نورانی منظر ہوگا. حضور نے آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے چادر مبارک ہٹائی اور جب وہ جلوہ مبارک پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آیا تو بے اختیار آپ سے حضور کی شان میں بیان ہو گئی کہ سبحان اللہ ما اجمل کا. پہلے آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے. ما اجمل کا، کیا جمال ہے، کتنے جمیل ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے. ما احسن کا، کتنا حسن ہے. احسن
کے کتنے پیرائے میں حضور کا چہرہ پرویا ہوا ہے. ما اکمل کا یا رسول اللہ، آپ کے جلوے میں کتنی کاملیت ہے، کتنی اکملیت ہے. اب جب یہ سب دیکھ لیا تو پھر خیال آیا کہاں میری آنکھیں کہاں حضور کا جلوہ. تو کہنے لگے کتنے مہر علی. حالانکہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کتب تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب تھا کہ باقاعدہ ان کے پاس کوئی سوال آتا تو تصدیق اعلیٰ حضرت سے کرواتے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، بہت بڑے عالم، فاضل، مفکر اور کتب اور وقت کے غوث تھے. لیکن کہنے لگے کتنے مہر علی. یا رسول اللہ کہاں مہر علی، کتنے تیری ثنا اور کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کی تعریف. پھر کہتے ہیں کہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑی. یہ گستاخ آنکھیں کس جلوے پر جا کے ٹک گئیں. یا رسول اللہ میری آنکھیں تو اس قابل نہیں تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے لیے گئے، روزہ رسول میں بیٹھے ہوئے. خواب میں تو کئی دفعہ دیدار ہو چکا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ خواہش تھی کہ سرکار کا جلوہ بیداری میں نظر آ جائے، جس طرح صحابہ نے دیکھا. درود شریف پڑھتے رہے یہاں تک 1000 دفعہ کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں درود شریف پڑھا، لیکن زیارت نہیں. بیٹھ گئے، نعت دکھی. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بعد پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. پڑھتے رہے، لکھتے رہے، دیدار نہیں ہوا. لیکن آخر میں جب کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، جب یہ بات کہنا دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں عاجزی قبول ہے، ان کے ساری قبول ہے. یہاں اکڑ، بڑائی، تکبر یہ قبول نہیں ہے. یہاں وہ مرد کلندر ہے جس کا چہرہ جھکا ہوا، عاجزی میں، ان کے ساری میں. تو جب اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میں کہنے کے قابل تو نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہاں ان کا مرتبہ، لیکن جو انہوں نے لکھا وہ بتا رہا ہوں، ایک عاشق کا مرتبہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو جسے کتے 1000 پھرتے ہیں. جب یہ کہا نا، اپنے آپ کو جب سگ کہا، سرکار فوراً آنکھوں کے سامنے نظر آیا. تو پھر عاشقوں نے یہ کہا اعلیٰ حضرت کے یہاں، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو سگ سے تشبیہ دی کہ میں سرکار کی بارگاہ کا کتا ہوں. تو عاشقوں نے کہا کہ سارے پوچھتے ہیں تیری بات رضا، سارے پوچھتے ہیں تیری بات رضا، تیرے شیدا 1000 پھرتے ہیں. جو حضور کا عاشق ہے ہم سب اس کے عاشق ہیں، جو حضور پر قربان ہے ہم بھی اس پر قربان ہیں. بات سے حضور کی ہونی چاہیے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب آخری بات میں انشاءاللہ بیان کر کے اپنا جو بیان ہے وہ میں ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَهُوَ الَّذِي ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ. یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے، تو ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں میرے ساتھ کہ فَهُوَ الَّذِي ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس ذات ایسی ہے کہ اپنے ظاہری کمالات اور باطنی ترقیوں میں مکمل ہے. فَهُوَ الَّذِي ثُمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ. پھر فرماتے ہیں ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَامِ مَوْلَاهُ سَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہیں جن کو خالق ارواح نے محبوبیت کے لیے منتخب فرما لیا، محبوبیت، اپنا حبیب بنا لیا، اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیا. پھر فرماتے ہیں منزہ عن شریکی فی محاسنہ. عربی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. منزہ کا مطلب پاک ہونا اور محاسن کا مطلب کمالات. فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی
دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب اس کا مطلب ذرا سمجھے، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس ہستی اپنے اوصاف اور محاسن میں کسی بھی شرکت سے پاک ہے، کوئی آپ کا شریک ہے ہی نہیں، کوئی آپ کا مثل ہے نہیں، کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل حضور کا ہے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، یہ کسی بھی محاسن میں شرکت سے پاک ہے، کوئی آپ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج کے دور میں کچھ وقت تبلیغ پہ لگانے والا کہتا ہے کہ حضور میری مثل ہے، تو بدبخت ہے وہ جو کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح تھے۔ امام بوصیری کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مثل ہی نہیں ہے، اور یہاں پر چند روز کوئی دین کا کام کرنے تو کہتا ہے حضور ہماری مثل ہے، جیسے ہم بشر حضور بھی بشر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام بوصیری کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج کے دور کے ایک شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو اپنا وقت کچھ بھی تبلیغ میں لگا دے۔ تو ذرا غور کریں لوگوں کی عقل میں کتنے پتھر پڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے محاسن میں کوئی آپ کا شریک نہیں، اور آپ کا جوہر حسن، اللہ نے جس جوہر پارے سے آپ کو بنایا، اللہ نے جو آپ کا حسن بنایا، اس جوہر حسن کو اللہ نے تقسیم سے پاک رکھا ہے، یہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ لگا کہ امام بوصیری کہتے ہیں کہ قیامت تک حضور کی نظیر اور حضور کی مثل کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، حضور کے غلاموں میں حضور کے سنت کے پیروکار تو آئیں گے، لیکن حضور جیسا کوئی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بڑا مبارک درس ہے، درس جمال مصطفیٰ۔ تو اس میں کوشش کریں کہ لازمی رمضان کی خصوصی برکات، خصوصی نشریات، تو آپ نے کچھ دیر اس پہ لازمی بیٹھنا ہے۔ کیا بھلا ہو کہ صبح صبح ہم حضور کا جلوہ سن لیں، حضور کے جمال کے بارے میں سن لیں، اور یہی چیز ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آخری حدیث سنا کے اپنا بیان کا ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اچانک یاد آئی۔ دیکھیں، انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی۔ اگر آپ ایک فقیر سے بھی پوچھیں گے نا تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا کامیابی چاہیے۔ اگر ایک بادشاہ سے پوچھیں گے وہ بھی کامیابی کا طلبگار ہے۔ ایک عام شخص مڈل کلاس سے پوچھیں گے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ اب وہ کامیابی ہے کیا؟ وہ صحابی سرکار۔ دیکھیں، کامیابی دو طرح کی ہے نا، ایک دنیا میں کامیابی، ایک آخرت میں۔ تو مسلمان کے لیے اصل کامیابی آخرت۔ تو وہ صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم سب کو حضور سے محبت ہے، الحمدللہ محبت ہے۔ حضور نے سے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، حج کتنے رکھے۔ پتہ لگا عبادت سے بھی جو مقدم عبادت ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہے، نہ روزہ کسی کام کا ہے۔ تو معلوم ہو کہ حضور کی محبت اصل الاصول ہے، تمام عبادتوں کی روٹ حضور کی محبت ہے۔ تو محبت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کے چاہنے والے حضور کے جمال کے بارے میں ذرا سنیں، تاکہ ان کے دل میں عقیدت اور احترام بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔